حضرت ابو بکر صدیق اسلام کے پہلے خلیفہ اور نبی کریم کے سب سے قریبی ساتھی تھے۔ آپ کا اصل نام عبد اللہ بن ابو قحافہ تھا، لیکن آپ کو ابو بکر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کی کنیت صدیق نبی نے اس وقت دی جب اپنے بغیر کسی شک کے معراج کے واقعہ کی تصدیق کی۔ حضرت ابو بکر مکہ کے معزز قریش قبیلے کے خاندان بنو تیم سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا شمار ان چند افراد میں ہوتا ہے جو زمانہ جاہلیت میں بھی پاکیزہ زندگی گزارتے تھے۔ آپ نہ تو شراب پیتے تھے اور نہ ہی بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ آپ تجارت کے پیشے سے منسلک تھے اور اپنی ایمانداری اور خوش اخلاقی کی وجہ سے مکہ میں بہت مشہور تھے۔ حضرت ابو بکر پہلے شخص تھے جنہوں نے نبی کریم کی دعوت پر فوراً اسلام قبول کیا۔ آپ کی اسلام قبولیت کے بعد کئی عظیم صحابہ جیسے حضرت عثمان، حضرت زبر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ نے اپنی دولت کو اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دیا اور غلاموں کو آزاد کرانے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ان میں حضرت بلال حبش کا نام سب سے زیادہ معروف ہے۔ ہجرت کے موقع پر حضرت ابو بکر کو نبی کے ساتھ غار ثور میں 3 دن تک چھپنے کا شرف حاصل ہوا۔ جب کفار مکہ نے نبی کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر نبی کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی۔ قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر اس آیت میں ملتا ہے، جب وہ دونوں غار میں تھے اور نبی نے اپنے ساتھی سے کہا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ نبی کریم کی وفات کے بعد مسلمانوں میں قیادت کا مسئلہ پیدا ہوا، لیکن حضرت ابو بکر کو متفقہ طور پر پہلا خلیفہ منتخب کیا گیا۔ خلافت کے دوران اپنے کئی اہم مسائل کو حل کیا، جن میں جھوٹے نبیوں کے خلاف جنگ اور زکوٰۃ نہ دینے والوں سے نمٹنا شامل تھا۔ آپ نے اسلامی ریاست کو مضبوط بنیادوں پر قائم کیا اور قرآن پاک کو ایک کتاب کی شکل میں محفوظ کرنے کا آغاز کیا۔ حضرت ابو بکر کی زندگی عاجزی، سخاوت اور قربانی کا نمونہ تھی۔ آپ ہمیشہ اللہ کے خوف اور آخرت کی فکر میں رہتے تھے۔ آپ نبی کے بعد سب سے زیادہ امت کے خیر خواہ تھے۔ آپ نے اپنی خلافت کے دوران کبھی اپنی ذات کے لیے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اور اپنی زندگی کو مسلمانوں کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی سیرت کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ایک مسلمان کی زندگی کے لیے نہایت اہم ہے۔ آپ کی حیات مبارکہ کے مزید پہلوؤں پر روشنی ڈالنا ضروری ہے تاکہ ہم ان سے سبق حاصل کر سکیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کی نبی کریم سے محبت بے مثال تھی۔ جب نبی پر مکہ کے کفار ظلم و ستم کرتے تو آپ ان کا دفاع کرنے والوں میں سب سے آگے ہوتے۔ غار ثور کے واقعے میں آپ کی محبت اور حفاظت کی خواہش کا یہ عالم تھا کہ جب نبی نے غار میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تو آپ نے پہلے خود اندر جا کر تمام سوراخوں کو بند کر دیا تاکہ کوئی چیز نبی کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ جب ایک سوراخ بند کرنے کے لیے کچھ نہ ملا تو آپ نے اپنا پاؤں رکھا اور خود تکلیف برداشت کی، لیکن نبی کی حفاظت کی۔ بطور خلیفہ حضرت ابو بکر نے ہمیشہ عدل و انصاف کو قائم رکھا۔ آپ کے نزدیک ہر مسلمان برابر تھا، چاہے وہ امیر ہو یا غریب۔ آپ نے کبھی کسی کو اپنی ذاتی رشتہ داری یا تعلقات کی بنیاد پر ترجیح نہیں دی۔ جب زکوٰۃ کے معاملے میں بعض قبائل نے انکار کیا تو آپ نے سختی سے اس کا نوٹس لیا اور فرمایا، اگر یہ لوگ زکوٰۃ میں ایک رسی بھی روک لیں گے جو نبی کے دور میں دیا کرتے تھے تو میں ان سے اس کا حساب لوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے خلافت کے باوجود کبھی اپنی شان و شوکت نہیں بڑھائی۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ کو امیر المومنین کہہ کر مخاطب کیا تو آپ نے فرمایا، میں امیر المومنین نہیں ہوں بلکہ میں تو ایک خادم ہوں جسے اللہ نے مسلمانوں کے کام کے لیے مقرر کیا ہے۔ آپ اپنی روزمرہ کی ضروریات کے لیے تجارت دیگر معمولی کام خود کرتے تھے تاکہ بیت المال پر بوجھ نہ پڑے۔ حضرت ابو بکر کا سب سے اہم کارنامہ قرآن پاک کو ایک جگہ جمع کرنا تھا۔ جنگ یمامہ کے دوران کئی حفاظ قرآن شہید ہو گئے، جس پر حضرت عمر نے اس بات پر زور دیا کہ قرآن کو کتابی شکل میں محفوظ کر لیا جائے۔ اگرچہ حضرت ابو بکر ابتدا میں ہچکچائے کیونکہ یہ کام نبی کے زمانے میں نہیں ہوا تھا، لیکن امت کے وسیع تر مفاد میں انہوں نے یہ اہم قدم اٹھایا۔ یہ آپ کی بصیرت اور امت کی بھلائی کے لیے آپ کے عزم کی ایک شاندار مثال ہے۔ حضرت ابو بکر نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں امت کے لیے بہترین رہنما چننے کی ذمہ داری نبھائی۔ آپ نے صحابہ سے مشورہ کے بعد حضرت عمر فاروق کو اگلا خلیفہ مقرر کیا۔ آپ کی یہ دور اندیشی امت کے اتحاد اور ترقی کا باعث بنی۔ وفات کے وقت آپ نے اپنی وصیت میں کہا، میرے کفن کے لیے وہ کپڑا استعمال کرنا جو پہلے سے موجود ہو
اور میری قبر میں کسی قسم کی فضول خرچی نہ کی جا۔ آپ کی وفات ایک عظیم سانحہ تھا، لیکن آپ کی تعلیمات اور قربانیاں امت کے لیے مشعل راہ بن گئیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی اسلام کے اعلیٰ اصولوں کی عملی تصویر ہے۔ آپ کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر حال میں حق کا ساتھ دیا جائے، اپنی ذات کو دین کے لیے قربان کر دیا جائے اور قیادت کو امانت سمجھا جائے۔ آپ کی قربانیاں اور خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائے گی اور قیامت تک مسلمان آپ کو محبت اور عقیدت سے یاد کرتے رہیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی شخصیت کی وسعت اور ان کی خدمات کا احاطہ کرنا ایک عظیم کام ہے، کیونکہ آپ کی زندگی کے ہر پہلو میں امت کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ آپ کی قیادت، قربانی اور دین اسلام کی حفاظت کے لیے کی گئی کوششیں ہمیشہ ایک روشن مثال رہے گی۔ آپ کے دور خلافت میں اسلام کو مختلف قسم کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، جن میں جھوٹے نبیوں کا خروج، زکوٰۃ نہ دینے والوں کی بغاوت اور بعض قبائل کی ارتداد شامل تھی۔ جھوٹے نبیوں کے خلاف جنگیں، مسیلمہ کذاب، طلحہ اسدی اور سجا جیسے جھوٹے نبیوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ حضرت ابو بکر نے ان کے خلاف مضبوط اقدامات کیے اور اسلام کے عقائد کو محفوظ رکھا۔ جنگ یمامہ اس کی ایک بڑی مثال ہے، جہاں مسلمانوں نے مسیلمہ کے فتنے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ زکوٰۃ کا نظام بحال کرنا، بعض قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، لیکن حضرت ابو بکر نے یہ واضح کیا کہ زکوٰۃ دینا اسلامی نظام کا اہم ستون ہے اور اس سے انحراف ناقابل قبول ہے۔ آپ نے فرمایا، اسلام میں نماز اور زکوٰۃ لازم و ملزوم ہیں اور ان میں فرق کرنے والوں کے خلاف جنگ کی جائے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دل میں دنیا کی کوئی محبت نہیں تھی۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ آخرت کی فکر اور اللہ کی رضا کے لیے وقف تھا۔ آپ نے اپنی ذاتی دولت اسلام کے لیے خرچ کر دی۔ نبی کریم کے زمانے میں جب ایک غزوہ کے لیے چندہ جمع کیا جا رہا تھا تو آپ نے اپنا پورا مال پیش کر دیا۔ نبی نے پوچھا، اے ابو بکر، تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ آپ نے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ عاجزی کا اظہار، آپ کے منصب کے باوجود آپ ہمیشہ عاجزی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ جب لوگ آپ کی تعریف کرتے تو آپ فرماتے، اے اللہ، مجھے ان باتوں سے بہتر بنا دے جو یہ لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں، اور میری ان باتوں کو معاف فرما دے جنہیں یہ نہیں جانتے۔ حضرت ابو بکر نے اپنی خلافت کے مختصر عرصے میں اسلام کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دیا۔ ان کے فیصلے اور اقدامات امت کے لیے رہنما اصول بن گئے۔ آپ نے اسلامی ریاست کو اس قدر منظم کر دیا کہ حضرت عمر فاروق کے لیے خلافت کے دوران ترقی اور فتوحات کا راستہ آسان ہو گیا۔ آپ نے صحابہ کو یہ درس دیا کہ قیادت خدمت کا نام ہے اور دین کے لیے قربانی دینا سب سے بڑی سعادت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی سے ہم کئی اہم اسباق سیکھ سکتے ہیں۔ ایک، حق کی پہچان اور اس پر ثابت قدمی۔ اسلام کی ابتدائی مخالفت کے باوجود اپنے دین کو اپنایا اور اس کے لیے اپنی جان و مال قربان کر دی۔ دو، قیادت میں امانت داری۔ آپ کی قیادت میں کبھی ذاتی مفاد شامل نہیں ہوا۔ تین، دین کی خدمت کے لیے قربانی۔ آپ نے اپنی دولت، وقت اور تمام صلاحیتیں دین کی ترقی کے لیے وقف کر دیں۔ چار، آخرت کی فکر۔ آپ نے دنیاوی فائدے کی بجائے ہمیشہ آخرت کی کامیابی کو اہمیت دی۔ حضرت ابو بکر صدیق کا کردار ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے ہمیں اپنی ذات سے بڑھ کر سوچنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی سیرت کو اپنی زندگی میں اپنانے اور اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی کے مختلف پہلو اتنے وسیع اور جامع ہیں کہ ان پر جتنا غور کیا جائے اتنے ہی نئے اسباق حاصل ہوتے ہیں۔ ان کی شخصیت کا ہر پہلو دین کی خدمت، انسانیت کی فلاح اور اللہ کی رضا کے حصول کا عملی مظہر تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا دیگر صحابہ کرام کے ساتھ تعلق ہمیشہ محبت، خلوص اور مشورے کی بنیاد پر تھا۔ حضرت عمر فاروق کے ساتھ تعلق، حضرت عمر کو اپنا قریبی مشیر اور معاون بنایا۔ ان کی قابلیت اور دیانتداری پر مکمل اعتماد تھا۔ آپ نے خلافت کے لیے حضرت عمر کو چنا اور فرمایا، عمر کے لیے میری یہی دعا ہے کہ اللہ ان کے ذریعے امت کو سیدھے راستے پر چلائے۔ دیگر صحابہ کے ساتھ مشاورت، حضرت ابو بکر نے خلافت کے دوران ہمیشہ مشاورت کو ترجیح دی اور تمام فیصلے اجتماعی رائے سے کیے۔ آپ کی سخاوت کی کئی مثالیں تاریخ میں محفوظ ہیں۔ آپ نے ایک موقع پر 40,000 درہم اسلام کی راہ میں خرچ کیے اور اپنی ذات کے لیے کچھ بھی باقی نہ رکھا۔ مکہ میں جب غلاموں کو ان کے ایمان کی وجہ سے اذیت دی جاتی تھی
تو اپنے اپنی دولت سے بے شمار غلاموں کو آزاد کرایا، جن میں حضرت بلال نمایاں ہیں۔ آپ کی زندگی نہایت سادہ تھی۔ خلافت کے دوران بھی آپ نے کبھی اپنی حیثیت کو عیش و آرام کے لیے استعمال نہیں کیا۔ ذاتی کفالت، اپنے بیت المال سے صرف اتنا وظیفہ لیا جو آپ اور آپ کے گھر والوں کی بنیادی ضروریات پوری کر سکے۔ وصیت کی مثال، آپ نے اپنی وفات سے پہلے اپنی بیٹی حضرت عائشہ سے فرمایا کہ جو کپڑا کفن کے لیے استعمال ہو وہ نیا نہ ہو بلکہ جو پہلے سے موجود ہے اسے ہی استعمال کیا جائے۔ آپ کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ کسی مشکل وقت میں بھی آپ نے اللہ پر توکل کو نہیں چھوڑا۔ غار ثور میں جب کفار مکہ آپ کے قریب پہنچ گئے تو آپ نے پریشانی کا اظہار کیا۔ اس پر نبی کریم نے فرمایا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ الفاظ آپ کے دل کو سکون بخشنے کے لیے کافی تھے اور آپ نے اللہ کی مدد پر پورا یقین رکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد امت نے ان کے نقش قدم پر چل کر ترقی کی راہیں طے کیں۔ حضرت عمر فاروق نے آپ کی پالیسیوں کو جاری رکھا اور اسلامی ریاست کو مزید مستحکم کیا۔ آپ کے دور میں جو اتحاد اور اخوت قائم ہوئی وہ اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بنی۔ حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی کے چند نمایاں اوصاف یہ ہیں۔ 1. ایمان کی مضبوطی، آپ کا ایمان ہر آزمائش میں ثابت قدم رہا۔ 2. قربانی کا جذبہ، آپ نے ہر چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دی، چاہے وہ مال ہو یا جان۔ 3. سچائی اور دیانت، آپ کی شخصیت سچائی اور امانتداری کا عملی نمونہ تھی۔ 4. قیادت کا معیار، آپ نے ثابت کیا کہ ایک حقیقی رہنما وہ ہوتا ہے جو خود کو عوام کا خادم سمجھتا ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق کی سیرت پر عمل کرنے کا مطلب ہے کہ ہم دین کے راستے پر استقامت کے ساتھ چلیں، اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے فائدہ مند بنائیں اور ہر حال میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت ابو بکر صدیق کی سیرت سے رہنمائی حاصل کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت ابو بکر صدیق کی سیرت کا ہر پہلو ایک منفرد درس فراہم کرتا ہے جو نہ صرف دین کے لیے ہمارے جذبے کو مہمیز دیتا ہے بلکہ دنیاوی معاملات میں بھی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ آپ کی زندگی کے مزید اہم واقعات اور ان کے اثرات پر غور کرنے سے آپ کی شخصیت کے گہرے پہلو سامنے آتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کی فضیلت قرآن مجید اور احادیث میں بار بار بیان ہوئی ہے۔ قرآن میں ذکر، سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب کہہ کر مخاطب کیا جب آپ نبی کریم کے ساتھ غار ثور میں تھے۔ جب وہ دونوں غار میں تھے اور نبی نے اپنے ساتھی سے کہا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ آیت آپ کی عظیم قربانی اور نبی کریم کے ساتھ آپ کے رفاقت کے اعلیٰ مقام کو ظاہر کرتی ہے۔ حدیث میں مقام، نبی کریم نے فرمایا، اگر میں کسی کو اپنا خلیل، گہرا دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن وہ اسلامی تاریخ میں خلافت راشدہ کا آغاز حضرت ابو بکر صدیق کے دور سے ہوا اور آپ کے عہد کو اسلامی قیادت کا معیار سمجھا جاتا ہے۔ اتحاد کا قیام، نبی کریم کی وفات کے بعد امت انتشار کا شکار ہو سکتی تھی، لیکن آپ نے فوری اقدامات کر کے اتحاد کو یقینی بنایا۔ فتوحات کی ابتدا، آپ کے دور میں اسلامی فوج نے شام اور عراق کے کئی علاقوں میں فتوحات حاصل کیں جو بعد میں حضرت عمر کے دور میں مزید وسیع ہوئی۔ ذکو کی اہمیت، آپ نے ذکو کے نظام کو نافذ کر کے اسلامی معاشی نظام کو مستحکم کیا۔ حضرت ابو بکر کی شخصیت کا نمایاں پہلو ان کے اخلاق تھے جنہوں نے لوگوں کے دل جیت لیے۔ بردباری، آپ ہمیشہ نرم مزاج اور صبر سے کام لیتے۔ ایک بار کسی نے آپ کو برا بھلا کہا تو آپ نے جواب دینے کے بجائے دعا کی۔ آپ کو صدیق کا لقب اسی لیے ملا کہ آپ نے ہمیشہ حق کی تصدیق کی اور کبھی شک و شبہ کو اپنے قریب نہ آنے دیا۔ فیصلہ سازی، آپ کے فیصلے ہمیشہ انصاف اور اللہ کے حکم کے مطابق ہوتے تھے۔ آپ نے کبھی ذاتی تعلقات کو اپنے فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دیا۔ آپ کی وفات سے قبل امت کے لیے آپ کا پیغام نہایت بصیرت انگیز تھا۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، میں تم پر خلیفہ مقرر کیا گیا تھا، لیکن میں تمہارا حاکم نہیں بلکہ خادم ہوں۔ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارو اور اس کی راہ میں قربانیاں دیتے رہو۔ یہ الفاظ آج بھی قیادت کے اصولوں کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی اور خلافت کا اثر ہمیشہ باقی رہے گا۔ 1. اسلام کے ابتدائی دفاع، آپ نے اسلام کے دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور دین کو محفوظ رکھا۔ 2. امت کا اتحاد، آپ نے امت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا اور داخلی مسائل کو حکمت سے حل کیا۔ 3. اسلامی اصولوں کا نفاذ،
اپنے اسلامی اصولوں کو نہ صرف نافذ کیا بلکہ خود بھی ان پر عمل کر کے مثال قائم کی۔ حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی روشنی کا مینار ہے جو ہمیں ایمان، اخلاص، قربانی اور قیادت کے اعلیٰ اصولوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے اور ان کی سیرت سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت ابو بکر صدیق کی حیات طیبہ ایک ایسے فرد کی داستان ہے جس نے اپنی ذات کو دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ آپ کے ہر اقدام میں امت کی فلاح اور اللہ کی رضا شامل تھی۔ آپ کی سیرت سے جڑے چند مزید پہلوؤں کا تذکرہ اہم ہے تاکہ ان سے رہنمائی حاصل کی جا سکے۔ 1. دشمنوں کے سامنے ثابت قدمی۔ اسلام کے ابتدائی دنوں میں جب مکہ کے کفار مسلمانوں کو طرح طرح ستاتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق نبی کریم کے ساتھ ہمیشہ پیش رہتے۔ ایک بار جب کفار قریش نے نبی پر حملہ کیا تو حضرت ابو بکر نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ان کا دفاع کیا۔ آپ نے فرمایا، کیا تم ایک شخص کو صرف اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ یہ جرأت اور ایمان کی گواہی اب کے عظیم کردار کا مظہر ہے۔ 2. غزوہ تبوک میں قربانی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم نے صحابہ سے مال و دولت اللہ کی راہ میں دینے کی اپیل کی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا پورا گھر بار لٹا دیا۔ نبی نے پوچھا، اے ابو بکر، تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ آپ نے جواب دیا، میں نے ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ یہ ایثار و قربانی آج بھی اسلامی معاشرے کے لیے ایک سبق ہے۔ آپ کا دور خلافت اگرچہ مختصر تھا لیکن اسلامی تاریخ میں اسے سنہری دور کہا جاتا ہے۔ 1. مرتدین کے خلاف جنگیں۔ نبی کریم کی وفات کے بعد کچھ قبائل نے اسلام سے انحراف کیا۔ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور اسلام کے خلاف سازشیں شروع کیں۔ حضرت ابو بکر نے ان کے خلاف جنگ کا اعلان کیا اور فرمایا، اسلام ایک مکمل دین ہے اور اس کے کسی بھی رکن کو چھوڑنا ناقابل قبول ہے۔ آپ کی قیادت میں اسلامی فوج نے ان باغیوں کو شکست دی اور دین کو محفوظ رکھا۔ 2. قرآن مجید کی تدوین۔ جنگ یمامہ میں کئی حفاظ قرآن شہید ہوئے، جس پر حضرت عمر نے آپ کو قرآن کو ایک جگہ جمع کرنے کا مشورہ دیا۔ اگرچہ ابتدا میں آپ کو یہ کام کرنے میں تردد تھا، لیکن امت کے مفاد کو دیکھتے ہوئے آپ نے اس کی اجازت دی۔ زید بن ثابت کی نگرانی میں قرآن پاک کو ایک کتابی شکل میں جمع کیا گیا۔ یہ کارنامہ قیامت تک اسلام کی بقا اور قرآن کی حفاظت کی ضمانت ہے۔ 3. اسلامی ریاست کی مضبوطی۔ آپ نے مختلف علاقوں میں اسلامی تعلیمات کو عام کیا اور نئے قوانین نافذ کیے۔ بیت المال کا نظام منظم کیا۔ فوجی طاقت کو مضبوط بنایا تاکہ اسلام دشمن طاقتیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ آپ نے اپنی بیماری کے دوران امت کے لیے رہنما کا انتخاب کیا اور حضرت عمر کو خلافت کے لیے نامزد کیا۔ آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا تاکہ امت میں اتفاق رائے قائم رہے۔ اپنی وفات سے پہلے آپ نے فرمایا، میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ حق اور انصاف پر قائم رہو۔ اگر میری کسی بات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو میں اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ آپ کی یہ عاجزی اور احتیاط آج کے حکمرانوں کے لیے ایک سبق ہے۔ 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کو نبی کریم کے پہلو میں دفن کیا گیا جو آپ کی محبت اور قربانیوں کا انعام تھا۔ آپ کی وفات پر پوری امت نے گہرے غم کا اظہار کیا۔ آپ کی زندگی ہمیں ایمان، اخلاص، قربانی، قیادت اور عدل کے اصول سکھاتی ہے۔ آپ نے ثابت کیا کہ دین کے لیے جان، مال، وقت اور صلاحیتیں وقف کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ آپ کی قربانیاں اور خدمات قیامت تک مسلمانوں کے لیے مشعل راہ رہے گی۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت ابو بکر صدیق کی سیرت سے سیکھنے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی ان کے جیسے ایمان اور قربانی کا جذبہ عطا فرما اور ہمیں حق کے راستے پر ثابت قدم رکھ، آمین۔